میں بس یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ بہت مشکل کے بعد مجھے 7 مہینے سے زیادہ ہو گئے انڈر گراؤنڈ رہنے کے بعد ہر طرح کی FIR ہے میرے اوپر. اور ڈیرہ غازی خان جو ہے وہ میرا گھر بالکل اجڑ چکا ہے. ہر روز پولیس جو ہے وہ لاتے مارتے ہوئے دروازے کھول کے آ جاتی ہے. شرعی پردہ کرتے ہیں میرے گھر والے لوگ، وہ سارے گھر جو ہے وہ مکان جو ہے وہ چھوڑ گئے ہیں. لیکن حوصلہ میرا بلند ہے کیونکہ یہ صرف میرے ساتھ ہی نہیں پورے پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے. خواتین کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹا گیا ہے، چادر اور چار دیواروں کو پامال کیا گیا ہے. ہماری خواتین جو ہے اس وقت جیلوں کے اندر ہے. ہمارے کارکنان جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، لوگوں کے کاروبار بند ہیں. اور میں سوچتی ہوں کہ یہ کس کے لیے ہو رہا ہے، کیسے شخص کے لیے ہو رہا ہے جس کے پاس ویژن نہیں ہے، جس کے پاس ووٹ نہیں ہے، جس کے پاس پرسنالٹی نہیں ہے، جو پاکستان کی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کو نہیں سمجھتا، جس کا ماضی اور مستقبل اور موجودہ جو وہ ہے وہ داغدار ہے. منی لانڈرنگ اس نے کی ہوئی ہے، کنوکٹڈ کرمنل ہے، بگوڑا ہے، جیدار نہیں ہے، بہادر نہیں ہے. اس کو زبردستی 25 کروڑ عوام کے سر کے اوپر جو ہے نواز شریف کو مسلط کیا جا رہا ہے. اور اس کی خاطر سب سارا کا سارا جو ہے وہ ملک کو یرغمال بنایا ہوا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنا مرضی ہمارے مقتدر حلقے نواز شریف کو ہمارے سر کے اوپر بٹھا دے، عوام نے بھی ایک ہی بات ہے، عوام نے بھی ایک ہی جواب دے دیا ہے کہ نواز شریف 0/0، تمہیں کوئی ووٹ نہیں ملے گا. تو میں مقتدر حلقوں کو یہ کرنا چاہتی ہوں کہ نواز شریف کی سیاسی لاش کو کاندھا تو دیا جا سکتا ہے، لیکن جو ہے اس کا جنازہ تو سیاسی اس کا پڑھا جا سکتا ہے سیاست کا، لیکن اس کو کرسی نہیں دی جا سکتی. اس کے مقابلے میں جب اپنے لیڈر عمران خان کو دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ ہم تو اس کا حق بھی نہیں ادا کر سکتے ہیں. جو اس نے ہمارے لیے کیا، جس طرح وہ آزاد سوچ کا مالک ہے، جتنا وہ بڑا لیڈر ہے، جتنی اس نے پاکستان کی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کے لیے سوچا، جس طرح اس نے سبز پاسپورٹ کی ہمیں عزت سکھائی ہے، جس طرح اس نے پاکستان کو جو ہے 10 بڑے ڈیم جو ہے اس نے شروع کروایا، پاکستان کو اس نے یوتھ پروگرام دیا، احساس پروگرام دیا، اس نے پاکستان کو بلین ٹری سونامی جو ہے وہاں پہ دیا، پاکستان کو اس نے ہیلتھ کارڈ دیا. لیکن اس کے باوجود اس شخص کے ساتھ جو ہے اس کو سزا دی گئی ہے پاکستان ہونے کی، پاکستان سے محبت کی. اس کو کرسی سے زبردستی عمران خان کو ہٹایا گیا، اور جو ہے اس کی جان کے اوپر جو ہے اس کی زندگی کے اوپر حملہ کیا گیا. وہ تو اللہ تعالیٰ بچانے والا بہت بڑا تھا، لیکن اس کی زندگی کے اوپر حملہ کیا گیا. اس کی پارٹی PTI کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. بدنام زمانہ اور بدکار لوگوں نے عمران خان کی جو ہے وہ کریکٹر اساسینیشن کی اور ابھی تک جاری ہے، اور اس میں وہ خود گرے ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ انہوں نے اسلامی اور شرعی حدود کو بھی جو ہے وہ پامال کرنے کی کوشش کی ہے. کال کوٹری کے اندر انہوں نے خان صاحب کو بند کر دیا، اور خان صاحب کو جو ہے انصاف کی فراہمی نہیں ہو رہی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جب میں اپنے لیڈر عمران خان کو سوچتی ہوں، اس کا حوصلہ بلند ہے، وہ پاکستان سے محبت کرتا ہے. وہ کتنا بڑا لیڈر ہوگا، کتنا جیدار اور بہادر ہوگا، پتہ نہیں کس میں سمجھتی ہوں کہ ماں نے جو ہے وہ عمران خان کو پیدا کیا ہوگا. کہ آپ اس کو دیکھیں کہ وہ 10 روپے کے سٹیمپ پیپر کے اوپر جو ہے وہ لندن نہیں بھاگا، وہ پاکستان کے اندر رہ رہا ہے، اور پاکستان کے اندر اس انصاف کا بار بار دروازہ کٹکھٹاتا ہے جس کی انصاف کی ہمیں کوئی خاص امید نہیں ہے. اس کے پلیٹلیٹس کم نہیں ہوئے ہیں، وہ پاکستان کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور میں نے خان صاحب سے اس وقت بھی کہا تھا 2014 میں کہ خان صاحب، اگر آپ کے ساتھ لاکھوں لوگ کھڑے ہوں گے تو لاکھوں لوگوں میں ایک زرتاج گل ہوگی. اگر آپ کے ساتھ ہزاروں لوگ کھڑے ہوں گے تو آپ کے ساتھ ایک زرتاج گل ہوگی. اور اگر آپ کے ساتھ 2 لوگ کھڑے ہوں گے تو دوسری میں ہوں گی. خان صاحب، اگر آپ نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا تو ہم کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اور عوام نے بھی آپ کو کہہ دیا، عوام نے بھی آپ کو کہہ دیا کہ ہمارا ووٹ اس شخص کا ہے جو اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ پروفٹ محمد ہمارے دلوں میں رہتے ہیں. اور میری بھی یہ ایمان کا حصہ ہے کہ خان صاحب جو ننگے پیر مدینہ کی گلیوں میں اترتا ہے کہ کہیں حب رسول میں، شان رسول میں کہیں کوئی کمی نہ آ جائے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اوپر مشکل وقت ضرور ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ آزمائش کو ضرور ختم کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی جو ہے ناکام نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور کامیاب کرے گا. ہمارا ووٹ بھی عمران خان کے لیے، ہماری زندگی بھی عمران خان کے لیے، PTI میں ہمارا جینا مرنا ہے. میری اوورسیز پاکستانیوں سے بھی اس وقت اپیل ہے، جتنے بھی سن رہے ہیں. میرے تو ڈیرہ غازی خان کے آدھے سے زیادہ، بلکہ ہر دوسرے گھر میں، جدہ میں، دبئی میں، گسیم میں، قطر میں، کویت میں میرے بہت سارے DG خان کے لوگ اور پاکستان کے لوگ رہتے ہیں. دسمبر کے بعد پلیز اپنی پہلی فلائٹ جو ہے وہ لیے پاکستان آئیں، اپنی فیملی سمیت. ہمیں ووٹ جو ہے آپ لوگ دلوائے، کیونکہ آپ لوگ یاد رکھیے گا کہ جب خان صاحب شاہ سلمان سے ملے تھے، جب وہ سعودی عرب کی کنگ سے ملے تھے، انہوں نے اپنے لیے کوئی خدائی نہیں مانگی، انہوں نے اپنی کوئی پرسنل دوستی نہیں مانگی، انہوں نے ان سے جو ہے اپنے لیے کوئی فیکٹری نہیں مانگی. انہوں نے آپ کے لیے کہا تھا کہ میرے جیلوں، اگر آپ کی جیلوں میں میرے پاکستانی جو ہے
وہ قید ہے، اگر وہ سڑ رہے ہیں تو آپ لوگ ان کے جو ہے ان کو آزاد کیجیے. انہوں نے آپ کے لیے سوچا ہے. 8 فروری کو میرا اور آپ سب کا امتحان ہے، کیونکہ اصل میں جس کو قید کیا گیا وہ اصل میں آزاد ہے اور ہم اور آپ سب قید ہیں. ہم نے اپنی آزادی کو شو کرنا ہے. 8 فروری کو ہم نے عمران خان کے لیے نکلنا ہے. ہر شخص نے عمران خان بن جانا ہے، کیونکہ اگر بہت شکریہ مستقبل سرتاج آپ کا. جی ہم سب نے عمران خان کو 8 فروری کو ووٹ دینا ہے. بہت سرتاج شکریہ، بہت شکریہ. تھینک تھینک یو یو. تھینک یو. پاکستان زندہ پیارے باد، عمران خان زندہ ناظرین، باد. یہ تھی محترمہ زرتاج گل صاحبہ جو پی ٹی آئی کے آن لائن جلسے سے خطاب فرما رہی تھیں. زرتاج گل صاحبہ تقریباً 7 مہینوں سے انڈر گراؤنڈ تھیں. ان کا کہنا تھا کہ ان پر بے شمار ایف آئی آر بنا دی گئی ہیں. وہ کہہ رہی تھیں کہ ڈیرہ غازی خان میں میرا گھر اجڑ چکا ہے. ہر روز پولیس ناکہ کرتے ہوئے دروازہ کھولتے ہوئے اندر چلی آتی ہے. میرے سب گھر والے ڈر کے مارے گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں، مگر میرا حوصلہ بلند ہے. میں عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوں اور مرتے دم تک عمران خان کا ساتھ دوں گی. مجھے ڈرایا یا دھمکایا نہیں جا سکتا. وہ کہہ رہی تھیں 8 فروری کو ہمارا امتحان ہے اور ہم نے اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے. وہ عوام سے اپیل کر رہی تھیں کہ 8 فروری کو ہمارا ایگزام ہے اور ہم نے اس ایگزام میں کامیاب ہونا ہے. وہ عوام سے کہہ رہی تھیں کہ ہم نے 8 فروری الیکشن والے دن باہر نکلنا ہے اور عمران خان کو کامیاب کرنا ہے. پیارے ناظرین، ہم نے پی ٹی آئی کے اس آن لائن جلسہ، انٹرنیٹ جلسہ، ورچوئل جلسہ کے بارے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے. آئیے اس پر بھی نظر. پیارے ناظرین، اس آن لائن جلسے کا کل دورانیہ 4 گھنٹے 53 منٹ تھا. جلسے کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا اور جلسے کا اختتام جبران الیاس اور علی ملک اس جلسے کو ہوسٹ کر رہے تھے. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے اس جلسے میں شرکت کی. یوٹیوب اور ٹویٹر پر اس کی تعداد لاکھوں میں تھی اور کروڑوں لوگوں نے یہ جلسہ یوٹیوب پر اب تک دیکھ لیا ہے. جبران الیاس کے مطابق 5 لاکھ لوگوں نے یہ جلسہ آن لائن دیکھا ہے اور یہ ایک بہت بڑا فگر ہے. اس جلسے کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ جو لوگ انڈر گراؤنڈ تھے انہوں نے بھی اس جلسے میں شرکت کی. پیارے ناظرین، اس آن لائن جلسہ میں تحریک انصاف کے تمام رہنماؤں کو دعوت دی گئی تھی. یہ لیڈران یا تو وہاں موجود تھے یا انہوں نے آن لائن خطاب کیا. پاکستان سمیت پوری دنیا سے لوگ اس کو لائیو دیکھ رہے تھے. جیسے ہی یہ جلسہ شروع ہوا پورے پاکستان میں انٹرنیٹ کو پرابلم آنا شروع ہو گئی اور انٹرنیٹ بند ہو گیا اور بعض جگہوں میں انٹرنیٹ سلو ہو گیا. اس کا حل یہ تھا کہ اگر آپ وی پی این اپنے فون، لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر پر آن کرتے تو آپ ان ویب سائٹ پر ایکسیس حاصل کر سکتے تھے. اب پتہ نہیں یہ بندش کیوں ہوئی اور لوگوں کو کیوں انٹرنیٹ سے دور رکھا گیا، مگر عمر سیف صاحب اس وقت آئی ٹی کے منسٹر ہیں. ان کے نالج میں ساری باتیں ہوں گی اور وہ اس کا جواب دے سکتے ہیں. بہرحال ہم فریڈم آف سپیچ کے حق میں ہیں اور ہر ایک کو فریڈم آف سپیچ کا حق ہونا چاہیے. پی ٹی آئی کے جن لیڈران نے اس میں شرکت کی، اس میں شہباز گل، زرتاج گل، زلفی بخاری، مونس الہی، علی محمد خان، اعظم سواتی، نجم شیراز، رؤوف حسن سیکٹری اطلاعات، تیمور جگڑا، کنول حافظ فرت عباس، مینا خان آفریدی، مزمل اسلم،
خالد خورشید، فردوس شمیم نقوی اور قاسم سوری وغیرہ شامل تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران شکاگو، نیو جرسی، واشنگٹن، نیو یارک، کینیڈا، جرمنی، فرانس، اٹلی، اسپین، انگلینڈ اور بہت سے دوسرے ممالک سے شرکت کر رہے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ گھر بیٹھے نعرے لگا رہے تھے۔ ان کے نعرے تھے وزیر اعظم عمران خان، عمران خان کو رہا کرو، کون بچائے گا پاکستان، عمران خان، عمران خان۔ آن لائن جلسہ میں ایک بار 25 ونڈوز کو ایک ساتھ دکھایا گیا، لیکن پاکستان سے کسی بھی ونڈو کو لائیو نہیں دکھایا گیا۔ جبران الیاس نے کہا، پاکستان سے جن ممبران نے اس جلسے کے لیے کام کیا ان کے نام نہیں لے رہا، خفیہ رکھ رہا ہوں۔ احمد میر نے کہا، پی ٹی آئی کا یہ جو آن لائن جلسہ تھا، اس میں پی ٹی آئی ایک بہت بڑا شو کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا آپ انالیسس کریں تو اس سے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی ابھی بھی پہلے نمبر پر ہے۔ پی ٹی آئی نے ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ورچوئل جلسہ کر کے سب کو حیران کر دیا ہے۔ اس ورچوئل جلسہ نے نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ آخر میں ہم آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں کہ حماد اظہر، جن کو پارٹی کا قائم مقام صدر بنایا گیا ہے، انہوں نے ٹویٹر پر ایک میسج جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ امیدواران پارٹی ٹکٹ کے لیے اپلیکیشن جمع کروائیں۔ اس کے علاوہ امیدواران اپنے کورنگ کینڈیڈیٹس کے کاغذات نامزدگی بھی جمع کروائیں۔ پارٹی ٹکٹ کے لیے پہلے بھی جانچ پڑتال جاری ہے اور 2 ہفتے کے بعد حتمی رپورٹ جاری کی جائے گی۔ انہوں نے کہا، جن افراد کی جبراً پریس کانفرنس کروائی گئی تھی وہ بھی پارٹی ٹکٹ کے لیے خواہش مند ہیں، مگر انہیں پارٹی میں واپس آنے کے لیے باقاعدہ اعلان کرنا ہوگا، جس کے بعد کیس ٹو کیس بنیاد پر فیصلہ صرف عمران خان کریں گے۔ اگر مین امیدواران کے کاغذات ریجیکٹ ہوں تو جو کورنگ کینڈیڈیٹس ہیں ان کو ٹکٹ جاری کیا جائے گا۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔